بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے سبب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ پر زہر کا اثر نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم جس طرح لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، ایسے ہی اس کے اندر بیماریوں سے، ظاہری باطنی امراض سے شفا بھی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن میں خود قرآن کریم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اسی وجہ سے بہت ساری روایتوں میں اس طرح کا مضمون آتا ہے کہ اگر کوئی بیماری آ جائے، کوئی بخار وغیرہ، نظر بد لگ جائے، تو کچھ کلمات، کچھ آیتیں، کچھ سورتیں پڑھ کر دم کر لیا جائے تو شفا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی قرآن کریم کے مضمون ہی کی تائید ہے کہ قرآن کریم شفا بھی ہے، اور یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو کوئی ہاسپٹل تھا، نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی نرس تھی، اور میڈیکل سسٹم ہی نہیں تھا، پورا نظام ہی نہیں تھا، لیکن لوگ بیمار بھی ہوتے تھے اور پھر شفا یاب بھی ہو جاتے تھے، زخمی بھی ہوتے تھے، مرتے بھی تھے، سارا ہی نظام تھا۔ تو پھر ایسی کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ بیمار بھی ہوتے تھے لیکن شفا یاب بھی ہو جاتے، زخمی بھی ہو جاتے، ٹھیک بھی ہو جاتے؟ تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کریم ان کے پاس موجود تھا، اور قرآن کریم جس طرح ان کی آخرت کی رہنمائی کے لیے ان کے لیے مکمل رہبر اور رہنما کتاب تھی، بالکل اسی طرح دنیاوی کاموں کے لیے بھی انہوں نے قرآن کریم کو اپنا رہبر رہنما بنا رکھا تھا۔ اس لیے آج بھی ضرورت ہے کہ قرآن کریم سے اسی قسم کا تعلق قائم کیا جائے کہ سب کچھ قرآن کریم سے پوچھا جائے، اپنے تمام مسائل کا حل قرآن کریم کے اندر تلاش کیا جائے، اس لیے کہ قرآن کریم تمام مسائل کا حل ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مجوسی نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہو، اس مذہب کی حقانیت پر ہمیں کوئی نشانی بتاؤ، کوئی دلیل دو ایسی جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی تمہارا مذہب اسلام حق ہے، تاکہ ہم وہ دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ صحابی رسول نے حضرت خالد ان سے کہا، کیا فرمایا حضرت خالد نے؟ فقال اتونی بالسم القاتل فأتی بطاس من السم فأخذها بيده وقال بسم الله الرحمن الرحيم وأكل الكل وقام سالما بإذن الله تعالى فقال المجوس هذا دين حق۔ تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر منگوایا کہ بہت تیز زہر لا کے دو مجھے کہیں سے ڈھونڈ کے، اور ایسا زہر کہ اس کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہو کہ اس کے کھانے والا فوراً مر جاتا ہو، لا کے دو مجھے۔ چنانچہ حضرت کو لا کے دے دیا گیا، بہت خطرناک قسم کا زہر، اس کو جیب پہ رکھتے ہی آدمی مر جائے۔ تو حضرت نے وہ کھایا اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کھا لیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو یہ دیکھ کر وہ مجوسی پکار اٹھا کہ یہ دین یقیناً دین برحق ہے، تمہارا جو مذہب ہے، مذہب اسلام، جب اس کے چھوٹے سے کلمے میں اتنی تاثیر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹی سی عبارت میں، چھوٹے سے جز میں اتنی تاثیر ہے، اتنی برکت ہے، اتنی شفا ہے، تو پھر پورا دین کتنا شفا والا ہوگا، پورا قرآن کتنا بڑا بابرکت ہوگا، اسی سے اندازہ لگا لیا اس مجوسی نے، اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے کلام پر ایسا یقین جیسا کہ مطلوب ہے۔ یقین تو ہمیں بھی ہے کہنے کو، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن صرف یہ زبانی کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے موڑ پر حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس یقین کا اپنے اظہار کیا، اس یقین کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ شاہ روم نے ان کو خط لکھا تھا کہ میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، کوئی دوا بھجوائیں، مدینے میں کوئی حکیم ہو، کوئی معالج ہو آپ کے یہاں، تو اگر آپ کے پاس کوئی نسخہ ہو تو میرے پاس بھجوائے۔ میں نے دنیا بھر کے سارے معالج، بڑے بڑے حکیموں کو آزما لیا، سارے نسخے آزما لیے، لیکن میرے سر کا درد نہیں جاتا، تو کوئی ایسی دوا، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی آیت، کوئی تعویذ لکھ کے بھیج دیجئے۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچی پہ یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک ٹوپی کے اندر اس کو سی کے اس کے پاس بھجوا دیجیے ٹوپی۔ چنانچہ خود بادشاہ روم کا یہ کہنا تھا کہ جب تک وہ ٹوپی میرے سر پر رہتی سکون رہتا، اور جب ٹوپی اتار کر نیچے رکھ دے رکھ سر کا درد شروع ہو جاتا۔ تو اس کو خیال آیا کہ اس ٹوپی کے اندر ایسا ہے کیا، اس کو کھول کے دیکھنا چاہیے۔ تو اس نے جو حضرت عمر نے سیا تھا اس کو طریقے سے ایک کونے میں اس کو کھول کے دیکھا، اس میں سے ایک تعویذ نکلا، ایک چھوٹی سی پرچی نکلی، اور اس میں کچھ نہیں لکھا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا لکھا ہوا تھا۔ تو وہ بھی فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ جب قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت میں اتنی تاثیر ہے تو پورا اسلام اور پورا دین، پورا قرآن کتنا زیادہ پر تاثیر ہوگا، کتنا پاورفل ہوگا۔ اب اس کے ایک کلمے میں اتنی برکت ہے کہ میں نے جہان بھر کے سارے مریضوں کو دکھا دیا اور کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا، لیکن اس کو ایسا نسخہ آج تک نہیں ملا۔ لیکن یہ چھوٹی سی پرچی میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اتنی بابرکت ہے کہ اس کے سر پر رکھنے سے مجھے شفا مل جاتی ہے، آرام مل جاتا ہے، راحت ہو جاتی ہے۔ اگر میں پورے طور پر اسلام کو اپنا لوں گا، قرآن کو اپنا لوں گا، تو پھر میرے شفا کا کیا حال ہوگا۔ اندازہ کر لیا اس نے، اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو ایسے یقین تھے حضرات صحابہ کے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور آپ کی شاگردی کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ وہی لوگ یقیناً اس قابل تھے کہ ان کو اس زمانے میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس قابل تھے یقیناً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی ایسے ہی لوگوں کو ملنی چاہیے تھی۔ من تو ہمارا بھی چاہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، لیکن کیا ایسا ایمان، ایسی استقامت، اللہ کی ذات پر، قرآن کی ایک ایک آیت پر ایسا یقین، یہ ساری چیزیں بھی تو ہونی چاہیے۔ صرف اللہ کے رسول کے زمانے میں ہونا تو کافی نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، پتہ لوگ تھے لیکن محروم رہے۔ تو اس لیے یقین کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بیٹے کی بسم اللہ پڑھنے سے عذاب میں مبتلا والد کی بخشش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے اس قبر والے کو سزا دے رہے ہیں۔ جب وہ واپس لوٹے تو کیا دیکھا کہ رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور ان کے پاس نور کے طاقچے ہیں، تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ کچھ دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا اور اب یہ رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ تو آخر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور اس میں فرمایا، اے عیسیٰ، یہ شخص گناہگار تھا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، اور اس کی اہلیہ مرنے سے پہلے حاملہ تھی۔ ان کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی تو اس کی اہلیہ نے اس کی پرورش کی یہاں تک کہ بڑا ہوا، تو اس کو تعلیم کے لیے مدرسے یا مکتب بھیجا۔ اب جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آئی اس بات پر کہ میں اس کے والد کو زمین کے نیچے سزا دوں جبکہ اس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے۔ تو بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے سے باپ کی بخشش ہو گئی۔ بیٹا اپنی تتلاتی ہوئی چھوٹی سی معصوم زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، بڑا مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے غیرت آئی کہ اس کا چھوٹا سا بچہ مجھے بڑا مہربان کہہ رہا ہے، بڑا رحم کرنے والا، تو میں اس کے باپ پر رحم کیوں نہ کروں۔ اتنے بہانے سے اس کی مغفرت فرماتی۔ تو اسی لیے کہتے ہیں رحمت حق بہانہ می جو ید، اللہ رب العزت کی جو رحمت ہوتی ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، مال و دولت نہیں ڈھونڈتی۔ اللہ کی رحمت وہاں نہیں برستی جہاں مال و دولت بہت سارا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے ایک بہانہ کافی ہے۔ تو ایسا آدمی کو اس لیے ایسے کام کرتے رہنا چاہیے، اور کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، میں تو بڑا عمل کروں گا۔ ہو سکے وہ چھوٹا سا عمل ہی اللہ کے یہاں قابل و قبول ہو جائے۔ چنانچہ کتنے واقعات اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں کہ علماء نے، اللہ والوں نے، نیک لوگوں نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا سمجھ کر انجام دیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اعمال رد کر دیے، اور وہ چھوٹی سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کتاب لکھ رہے تھے تو اس زمانے میں دوات قلم روشنائی ہوتی تھی، تو قلم بھگویا اور بھگونے کے بعد جب اس کو باہر نکالا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس کی نوک پہ، اور وہ پینے لگی، وہ سیاہی، وہ دوات کی روشنی پانی پینے لگی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو اڑا دیتے، اپنے کام میں لگ جاتے، بڑا کام کر رہے تھے، قرآن لکھ رہے، حدیث لکھ رہے، لیکن انہیں رحم آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے، پھر اس کو پینے دو، پیاسی ہوگی بیچاری، پانی نہیں ملا تو دواتی پینے، پینے دو، کتنا ٹائم لگے گا؟ تو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگی، وہ رکے رہے اپنے کام سے، جب وہ اڑ گئی پھر لکھنا شروع کیا۔
چنانچہ ان کا انتقال جب ہوا تو کسی نے خام میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ تو بڑے مقامات کے ہوں گے، آپ نے اتنی بڑی خدمت کی ہے، قرآن کی، لغت کی، عرب کی، ادبیت کی، تو اللہ نے تو آپ کو بڑا نوازا ہوگا آپ کے ان بڑے بڑے کارناموں کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ وہ بڑے بڑے اعمال پیش ہوئے لیکن سب رد کر دیے گئے، یہ بھی رد، یہ بھی رد، یہ بھی ہٹاؤ، یہ بھی دور پھینکو یہاں سے۔ لیکن وہ چھوٹا سا عمل جو میں نے مکھی کو دوات پلانے کے لیے 1-2 سیکنڈ انتظار کیا، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے میری مغفرت ہو۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل نیکی کا چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس امید کے ساتھ اس کو کر لینا چاہیے کہ کیا معلوم اللہ کو یہی ادا پسند آ جائے، یہی عمل پسند آ جائے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ہمیں نظر میں رکھنے چاہیے۔ ایسے صبح سے شام تک کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے، کتا ہے بیچارہ جیب لٹکائے پھر رہا ہے گرمی میں، پانی کہیں نظر نہیں آ رہا، کوئی ادھر سے لات مار رہا ہے بیچارہ ادھر بھاگا، کوئی ادھر سے لات مار رہا ہے ادھر بھاگا۔ اللہ کے بندو پانی پینے تو مخلوق ہے اللہ کی، چلی جائے گی کیا ہوگا؟ لیکن یہ سب چیزیں سوچنے سے، غور و فکر کرنے سے دل و دماغ میں آتی ہے، ورنہ آدمی سوچے بھائی یہ کوئی نیکی کا کام تھوڑا ہے، کتا تو ناپاک ہے، نجیس ہے، اس کو بھگانے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے بھگانے کا بھی حکم ہے، لیکن یہ پیاسا ہوگا، اس کو بھوک لگ رہی ہوگی، پیاس آپ سے تھوڑی پانی پی رہا ہے، نالی کا پانی پی رہا ہے، پینے دو۔ لیکن وہ کم لوگوں کی نگاہ جاتی ہے اس طرف، ورنہ ایسے کتے کو جہاں سفید کپڑے والے 3-4 کھڑے ہوں، نمازی دیندار لوگ، وہ بھٹکنے نہیں دیتے اپنے برابر میں کو، یہ چھینٹے لگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سو باتیں۔ اللہ کی مخلوق تو سب ہے، تو اس نظریے سے اللہ والوں نے اللہ کی مخلوق کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے ایسے نوازا ان کو۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت بشر ابن الحارث، جن کو بشر حافی بھی کہتے ہیں، ان کی توبہ کا سبب یہ واقعہ بنا کہ آپ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ زمین پر ایک کاغذ پڑا ہے جو بے احتیاطی میں روندا جا رہا ہے۔ راستے میں کتنے کاغذ پڑے رہے، گاڑیاں چڑھ رہی، لوگوں کے جوتے چپل سب اس پہ لگے جا رہے ہیں، جبکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی موجود ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ جیسے کہیں مسجد کے باہر بھی کبھی بے احتیاطی کی وجہ سے، کبھی کسی مدرسے کے باہر، کبھی گھر سے باہر بھی اس طرح کی کوئی ردی میں کوئی چیز کباڑے میں چلی جاتی ہے، وہ پھر پیروں میں لگ لگ کے، ہوا میں لگ لگ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن لوگ بے احتیاطی میں رونتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی نظر پڑ گئی، انہوں نے اس کو اٹھایا اور ایک درہم کی عمدہ خوشبو خریدی، بالکل معمولی سا کاغذ لیکن اس میں اللہ کا نام تھا، صرف اس نسبت سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک درہم کی خوشبو خریدی اور کاغذ سے گرد و غبار ہٹا کر اس کو خوشبو لگائی، جو میلا کچولا ہو گیا تھا لوگوں کے رونے کی وجہ سے صاف ستھرا کیا اور پھر اس پر خوشبو لگائی، پھر اس کو اونچی جگہ پر نہایت احترام کے ساتھ رکھ دیا۔ جیسے کبھی ہوتا ہے نظر پڑ جاتی ہے آدمی کی تو جھاڑ کے صاف ستھرا کر کے آدمی تو مسجد میں رکھ جاتا ہے، یہ کہیں اوپر جگہ پہ رکھ دیتا ہے احترام سے۔ پس رات جب سوئے تو خام میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے، اے بشر، جس طرح تو نے میرے نام کو احترام کر کے خوشبو لگائی، ہم بھی تیرا نام دنیا اور آخرت میں اسی طرح خوشبودار بنا دیں گے۔ چنانچہ آج بھی اولیاء اللہ کا نام آتا ہے تو حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کا نام ان میں سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشہور واقعات ہیں، ان کے بڑے اللہ والوں میں سے، تو صرف اس احترام کی وجہ سے، ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے اللہ نے ایسا بلند مقام عطا کیا ان کو کہ یہ بڑے بڑے بزرگوں کے استاد، بڑے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو احترام اور ادب بہت بڑی چیز ہے، قرآن کا ادب ہو، دینی کتابوں کا احترام ہو، سادے کاغذ کا بھی احترام ہونا چاہیے، کیونکہ کاغذ ہی تو ہے اور اس پر قرآن بھی لکھا جاتا ہے، اس پر کتاب احادیث بھی لکھی جاتی ہے، دین کی باتیں بھی لکھی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس احترام سے کاغذ کو اٹھا کر سائڈ میں رکھ رہے ہیں تو اس احترام پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے کے لیے تیار ہے۔ تو احترام بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر موقع پر دین کے ہر عمل پر پورے طریقے سے اہتمام کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔